ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدًا قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم کہ والذی جاء بالصدق اس تو مراد کون ہے اور وصدق بہ اس تو مراد کون ہے تفسیراں بے شمار نے متقدمین متاخرین علماء ائمہ مفسرین دیاں اپنیاں بگانیاں علامہ ابن کثیر سمیت امام خازن علاؤ الدین خازن امام قرطبی تفسیر قرطبی وچ اور حضرت امام ابو البرکات نسوی آپ نے تفسیر مدارک وچ حضرت امام واحدی 3 صدی ہجری دے امام انہوں نے تفسیر وسیط اندر مختلف عربی دیاں تفسیران دے میں حوالے صرف میں تنوں کوڑ کی دینے تاکہ بات تمہارے سامنے واضح ہو جائے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون فرمایا ایک وہ ذات جڑی سچ لے کے آئی صدق لے کے آئی اور ایک وہ جنہیں تصدیق کی تھی فرمایا اولئک ھم المتقون ساری دنیا دے متقی ہون وچ شک ہو سکدا ہے تے جڑا صدق لے کے آئے او دے متقی ہون وچ بھی شک نہیں ہو سکدا اور جڑا دی تصدیق کردا ہے او دے تقوی وچ بھی شک نہیں ہو سکدا انہاں تے متقی مننا پائے گا کیونکہ اللہ دا قرآن انہاں متقی کہہ رہے ہیں سوال اے کون ذاتاں نے جڑی سچ لے کے آئی اور وہ ذات کون ہے جنہیں یہ تصدیق کی تھی فرمایا کہ جڑی ذات سچ لے کے آئی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے اور جنہیں تصدیق کی تھی فہوا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا ان کی تصدیق کرتا ہے وہ سرکار سیدنا صدیق اکبر ہے ذات سچ کون لے کے آئی بولو کون لے کے آئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تے تصدیق کون کردا پیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے رب نے فرمایا اولئک ھم المتقون یہ تے متقی لوگ نے یہ پرہیزگار نے جڑا لے کے آیا ہے وہ بھی متقی ہے جنہیں تصدیق کی تھی یہ مور لائی ہے وہ بھی متقی ہے جنہیں آکھیا سونے میں من گیا آمنا وصدقنا من لیا تصدیق کر لئی یہ سارے متقی نے ہن ساری دنیا بھی رل کے آکھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی نہیں تے انہاں دے تقوی وچ کوئی فرق آوندا ہے سارے بولو انہاں دے تقوی وچ کوئی فرق آوندا ہے
ساری دنیا نعوذ باللہ من ذالک آکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو بعد تینوں تو علاوہ باقی سارے مرتد ہو گئے، انہاں دے اندر نفاق سی نعوذ باللہ من ذالک، انہاں اپنی گل نو چھپا کے رکھیا جی، نبی دے سامنے واضح نہیں سن کردے، نبی دی نگاہ تے پہاڑاں دے پیچھے نو جان دی، صدیق دے دل نو کوئی نہیں جان دی، تے رب وہ جی دے سامنے غیب ہے ہی کوئی نہیں، رب پھر بھی آندا جبریل جا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے اے تیئے چویں سپارے سورۃ زمر دی آیت نازل کر دے، یا اللہ کیڑی آیت؟ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، فرمایا اور سارے دے تقوی میں شک ہو سکتا ہے لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تقوی میں شک نہیں ہو سکتا، شک نہیں ہو سکتا۔ اساں تے بھائی اللہ دا قرآن منے ہیں، اساں اللہ دا قرآن منے ہیں، تے قرآن نو پڑھ کے آکھیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی تے پرہیزگار نے، بولو کی نے؟ متقی اور پرہیزگار۔ پچھلے جمعے آپ دے اسلام دے قبولیت دا واقعہ روایت وچوں تواڈے سامنے میں پیش کیتا سی، جدو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیا نا، اور پھر میں یہ بھی دسیا سی کہ سب تو پہلے اسلام دے خطیب صدیق اکبر نے۔ تھوڑا تعلق کوئی نہیں صدیق پاک ہے؟ تسی بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ کوئی خطیب مسیتے آوے تسی نعرے مار دو جڑا اسلام دا پہلا خطیب ہے، سوچنا والی گل ہے جنہیں اسلام دا پہلا خطبہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام دا پہلا خطیب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مار بھی پئی خطابت پیچھے، مار بھی پئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ بھی آئے، میرے آقا سینے بھی لایا، وہ سارا میں پچھلے جمعے تو دسیا سی۔ پھر اگلا سٹیپ لگا عرض کر، جدوں بھی اسلام تے اوکھا ویلا آیا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو اگے اگے رہے، جدوں بھی اسلام دے اوکھا ویلا آیا ہے، ہجرت دا ویلا ہے تاں کدی سرکار دے اگے، کدی سجے، کدی کھبے، کدی پیچھے، فرمایا صدیق ایک پاسے ہو کے کیوں نہیں چلتا؟ انہیں آخیا آقا جدھروں کافراں دا ڈر لگتا میں اسی پاسے ہو جانا، جہے پاسے ڈر لگتا ہے کافراں دا کہ کوئی کافر تکلیف نہ دے، حضور میں اسی پاسے ہو جانا، ہے نا؟ کیسی شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنا پیار ہے۔ ہن سنو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جے مال دین دی واری آئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مال دین وچ بھی سب تو اگے اگے، سب تو اگے، کدی کسی نو اگے نہیں بدن دیتا مال دین وچ بھی، تے جدوں مال دے چھڑیا ہن سرکار دا فرمان ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیسیاں کتاباں اندر روایت موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں سن لو، سارے نے میرے قدمہ میں اپنا مال قربان کیتا ہے، حضرت جناب عمر فاروق مال لے کے آئے، عثمان غنی مال لے کے آئے، جنہ ہے سی علی مال لے کے آئے، باقی صحابہ مال لے کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نافانی مال احد قط ما نافانی مال ابی بکر او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہ مینوں نفع صدیق دے مال نے دیتا ہے انہاں نفع کسے دے مال نے دیتا ہی نہیں۔ میں نہیں آکھیا، متے کو آکھے جی یہ سنی اس واسطے صدیق پاک دی گل کردا پیا، میں نہیں آکھیا، میں تانوں حدیث سنائی ہے، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، تاریخ الخلفاء، مجمع الزوائد۔ میں ہوں ایک کتاب مکہ شریف تو منگوائی ہے، فضائل صحابہ، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ دی کتاب، او دے وچ بھی روایت موجود ہے، او دے وچ بھی روایت موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا انہاں نفع مینوں کسے دے مال نے نہیں دیتا جنہ نفع مینوں صدیق اکبر دے مال نے دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نفع دے ہی نہیں سکتا، کوئی نقصان دے ہی نہیں سکتا۔ میں کہ سرکار نو اس مسئلے دا کوئی نہیں سی پتا، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تیری پیڑی بوتھی آگے پوے تیرے منہ چوڑے جی، کوئی قرآن دی سمجھا تے کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے ما نافانی مال احد قط ما نافانی مال ابی بکر، فرمایا مینوں اتنا نفع کسے دے مال نے نہیں دیتا جنہ نفع مینوں صدیق اکبر دے مال نے دیتا ہے۔ اساں تے بھائی قرآن دی اس پڑھ کے پھر اپنے عقیدے ساڈے ہے نے ساڈے سامنے کہ ساڈا اہل سنت جماعت دا عقیدہ کی، تے جے اللہ تو علاوہ نفع کوئی نہیں دے سکتا تے سرکار نے کیوں فرمایا مینوں صدیق دے مال نے نفع دیتا ہے؟ ساری خدائی دے جڑے خزانے نے ساریاں چابیاں دے سرکار کول،
چابیاں سرکار کو، خزانے آپ کو، تقسیم آپ کر دینے، اللہ عطا کردہ پیا، تو پھر نفع دین دا کی مقصد ہے؟ صدیق دے مال نے نفع دیتا ہے، سرکار کو اپنا کوئی نہیں سی۔ سرکار نے فرمایا عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ میرے ساتھ سونے کا بن کے چلے۔ سبحان اللہ کہہ چھڑو، جے میں چاہواں، بخاری شریف ہے، میں چاہواں، ثابت ہویا کہ نبی چاہے تے ہو جاندہ ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی تفیہۃ الایمان میں لکھا ہے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جملہ ہوتا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسا او دن نہیں مننی، سرکار دی مننی۔ آقا نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جی آقا حکم فرمایا اگر میں چاہوں، تو دیکھتی ہے میرے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا، کھانا نہیں پکتا، کھجوریں نہیں ہوتی، جو نہیں ہوتی، آٹا نہیں ہوتا، پانی نہیں ہوتا، اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ میرے ساتھ، جہاں میں چاہوں سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے، سونے کا بن کر میرے ساتھ چلے۔ کیا یہ چاہنا نہیں ہے؟ یہ چاہنا نہیں ہے، یہ چاہنا ہے۔ اگر میں چاہوں تو اگر چاہیں تو احد پہاڑ سونے کا بن کے چلے، تو پھر ابو بکر صدیق کے مال کی کیا بات؟ اس مال نے کیڑا نفع دینا سی؟ سرکار عظمت صدیق کے اکبر کائنات تے واضح کر دینے پہ، جنوں خلافت دینی سی نا او دی عظمت اپنی زندگی وچ واضح کر دینے پہ، بعد وچ کو بے ایمان آ کے انکار نہ کر بیٹھے، پہلے عظمت واضح کر دینے پہ، ورنہ مال کی کیا ضرورت تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو غزوہ تبوک، غزوہ تبوک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ لے آؤ مال، دین نو مال دی لوڑ ہے، اسلام نو تواڈے مال دی لوڑ ہے۔ اسلام کنے دیتا ہے؟ تے رب نہیں سی مال دے سکتا؟ اے سارے عقیدے ساڑھے دسن واسطے سارا کچھ کیتا گیا، سنیا دے عقیدے واضح کرنے واسطے اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ کیتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ مال دی لوڑ۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے مال لین واسطے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے مال لین واسطے۔ عثمان تے ہے ہی بڑے امیر سن، اج جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مال لین گئے، اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل دے اندر خیال آیا اج میں عمر نے کدی بھی صدیق نو اگے نہیں لنگن دینا، اج میں کسے مسئلے اندر اگے نہیں سبقت لے جان دینی، اور میں فائق نہیں ہون دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا عمر کی لے کے آئے ہو؟ عرض کر دینے مازاگ دے کاجل والیا، ودوہا دے چہرے والیا، لیل دیاں زلفاں والیا، آمیم دیا کڈلاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر دا ادھا مال لیا کے تو آڈے قدماں تے نچھاور کر دیتا ہے۔ کنا مال؟ ادھا مال لیا کے تواڈے قدماں تے ڈھیر کر چھڑے آئے، مدینے دیا تاجدار آئے مال قبول کر لیا جے۔ ہن میرے آقا دیاں نظراں صدیق پاک دے گھر ول لگیاں ہوئیاں نے، میرا ابو بکر آ رہا ہے، میرا صدیق اکبر آ رہا ہے، میرا خلیفہ بلا فصل آ رہا ہے، ویلیا کیڑا مال لے کے آوندا ہے؟ میرے آقا تبسم فرما رہے نے، ادھروں سرکار صدیق اکبر مال لے کے آقا دی بارگاہ وچ آ گئے، قدماں وچ نچھاور کیتا، فرمایا صدیق کنا مال لے آندا جے؟ انہاں کیا سونیا سارا ہی لے آندا ہے۔ حضرت عمر نو بھی پوچھیا سی عمر کنا لے آندا ہی؟ انہاں کیا سونیا گھر والیاں واسطے ادھا چھڈ آیا، ادھا تواڈے واسطے لے آندا ہے۔ کملی والیا نصف مال گھر والیاں واسطے، نصف مال اللہ دی راہ وچ تواڈیاں قدماں اُتے قربان کرنا وا پیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن میرا صدیق آ گئے، اس سوال ابو بکر کولوں بھی کرنے آ، فرمایا اے پیارے صدیق جی آقا حکم ہوے، فرمایا کنا مال لے آندا جے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے مازاگ دے کاجل والیا اے کیڑی گل کردے ہو پے؟ کیڑا لیندا تے کیڑا چھڈ آیا؟ اے کملی والیا میں جھاڑو دے کے پوکر پھیر کے ہر شے لین دی ہے، میں تے گھر کچھ بھی نہیں چھڑ کے آیا۔ اللہ یا رسول کوشش کرتا ہوں جی انشاءاللہ، اس کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے بھی 2 چیزیں ہیں، اس میں یہ بھی ایڈ ہو جائے گی انشاءاللہ۔
عرض کر دینے کملی والے کوئی شے نہیں چھڑ کے آیا. حدیث دے الفاظ سنو مشکاۃ شریف دی روایت. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اب کئی تالے اہلے کا گھر والیاں واسطے کی چھڑ کے آئے, گھر والیاں واسطے کی چھڑ کے آئے. عرض کر دینے کملی والے اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ, گھر والیاں واسطے دنیا دا مال و متاع میں نہیں چھڑ کے آیا, گھر والیاں واسطے اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا. اچھی کہہ دیو سونے دنیا دے مال دی گھر دیاں نو کیڑی لوڑ ہے, جدا خدا ہو گیا جدے رسول ہو گئے وہ دی ہر شے ہو دی ہے, ساری خدائی ہو دی ہے. پروانے کو چراغ اور علامہ اقبال قلندر لاہوری شاعر مشرق مصور پاکستان. علامہ محمد اقبال قادری رحمت اللہ علیہ ترجمہ کر دینے دنیا دے مال و متاع دی صدیق آندے نے سونیا میرے کر دیانو لوڑ کوئی نہیں, لوڑ اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیئے. ترجمہ کر دیا ایسے روایت آندے نے پروانے کو چراغ اور پل پل کو پھول بس, پروانے کو چراغ اور پل پل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا. بڑی بدنصیبی ہوئے گی اس موقع تے اپنی زبان چپ رکھنا. ساڈا بھی نظریہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر دا نظریہ ہے, اے مازاق دے کاجل والے جتھے تسی ہوو, جتھے اللہ ہووے, جتھے اللہ ہووے, جتھے اللہ کرم کرے, جتھے تہاڈی نگاہ ہو جائے اوتھے دنیا دے مال دی لوڑ نہیں رہ جاندی, حاجتاں تے آپے پوریاں ہو جاندیاں نے. کملی والے دنیا دا مال و متاع نہیں چاہیدا, سانو اللہ دی رضا چاہیے, اللہ دے رسول دی رضا چاہیے. پروانے کو چراغ اور پل پل کو پھول بس, پروانے کو چراغ اور پل پل کو پھول بس, پروانے کو چراغ اور پل پل کو پھول بس, آقا صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس, صدیق کے لیے. مسجدی فضا گونجے عقیدہ سامنے آ جائے, صدیق کے لیے ہے, صدیق کے لیے ہے, پروانے کو چراغ اور پل پل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا, صدیق کے لیے ہے خدا کا, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس, صدیق کے لیے ہے. گھر والیاں واسطے کچھ بھی نہیں چھڑ کے آیا, اللہ تے اللہ دا رسول گھر چھڑ کے آیا. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو سرکار صدیق اکبر کا عقیدہ ہے, یہ اللہ کا قرآن میرے سر پہ ہے. ہمارا عقیدہ وہ ہے کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ. تو انہوں کم از کم اے تے میں اپنی زندگی میں دس ہی جانا کہ عقیدہ تہاڈا سچا ہے. تو انہوں اگے بھی اس گال شک تے کوئی نہیں نا, 1.5 سال تو کوئی شک تے کوئی نہیں ہے ویچ. اللہ اکبر. صدیق کی چھڑ آیا سونے اللہ تے اللہ تے رسول نو چھڑ کے آیا. یہ نہیں آکھیا سونے تسی مسیتے ہو, اللہ ہر تھاں ہی ہے. سمجھو
تسی مسیتے ہو میرے سامنے مسجد نبوی شریف وچ اللہ ہر تھاں ہی ہے سونیا تانوں مسیتے چھڈیا تے اللہ نو اپنے گھر چھڈیا ہے یہ نہیں آکھیا صدیق پاک دا عقیدہ ہے وے سونیا میں اپنے گھر اللہ تے اللہ دے رسول نو چھڈ کے آیا تے رزلٹ کی نکلیا سونیا اللہ نو بھی کر میں چھڑے اللہ دے رسول نو بھی کر چھڑے آئے تے اگوں میرے آقا نے بھی یہ نہیں آکھیا اے صدیق میں تے مسیتے تیرے سامنے کر کتھوں آ گیا وا اللہ تے کر ہے میں کتھوں آ گیا وا نبی بھی منع نہیں کیتا صحابہ بھی منع نہیں کیتا حضرت عمر فاروق بھی اوتھے نے حضرت عثمان غنی بھی اوتھے نے حضرت مولا مرتضی بھی اوتھے نے انہاں بھی منع نہیں کیتا اے ابو بکر اے نواں بدعتی عقیدہ کتھوں بنا کے ساڈے سامنے پیش کرنا ہے پیا نہ سرکار منع کیتا ہے نہ صحابہ منع کیتا ہے ثابت ہویا ساڈا نظریہ نبی دے حاضر ناظر ہون دا ہووے جو سرکار دا اپنا نظریہ ہے جو صدیق دا نظریہ ہے جو فاروق دا نظریہ ہے اللہ یار اللہ اکبر میں کر اللہ تے اللہ دے رسول نو چھڑ کے آیا صدیق پاک دا عقیدہ اے وے سرکار ایتھے بھی نے سرکار میرے گھر بھی نے سرکار میرے گھر بھی نے اجازت ہو تو عبدالستار نیازی کی بات کریں فیصل آباد کے نعت گو نعت خان عبدالستار نیازی اللہ ان کی قبر پہ لا تعداد رحمتوں کا نزول کرے ترجمہ کر دے آندے نے صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسیا وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں وہ جو آنکھ تو وہ کہاں نہیں وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں وہ جو آنکھ تو وہ کہاں نہیں وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں وہ جو آنکھ تو وہ کہاں نہیں کام دیدہ کور کا اسے دیکھتا کوئی اور ہے نہیں کام دیدہ کور کا اسے دیکھتا کوئی اور وہ اننے نو تے گھر بھی ککھ نہیں دسدا سرکار کتھوں دسنے نے تے ویکھن والے ایک محدث روایت پیش کردا ہے پیا اوتھے ایک اللہ دا ولی تشریف فرمائے تے شیخ الحدیث نے روایت پیش کی تھی تے وہ اللہ دا ولی کہن لگا اوے نبی دا فرمان نہیں ہو جڑا توں پیش کرنا پیا وہ اللہ والا کہن لگا صوفی صاحب کہن لگے درویش کوئی نبی دا فرمان نہیں انہیں کہا میں شیخ الحدیث ہاں کہ توں ہے انہیں کہا جی ہے توں ہی شیخ الحدیث ہے پر میں تینوں آنا یہ نبی دی حدیث نہیں ہوں یہ نبی دی حدیث نہیں ہوں انہیں کیا تینوں کہ میں پتا ہے انہیں کیا تو کتاب تو پڑھ کے سنانا ہے پیا میں سرکار دے چہرے نو وینا وا پیا میرا نبی فرماندا ہے پیا اینو منع کر اینو دس میرا فرمان نہیں کام دیدہ کور کا اسے دیکھتا کوئی اور ہے کہ نیازی صاحب آندے نے اصل گل کی ہے جدہ تعلق دنیا نالے انہوں نظر نہیں آؤندا جدہ تعلق عالم روحانیت نالے انہوں ہر شے نظر آؤندی ہے فرماندے نے اصل گل ہے تیرا اہل زر سے ہے واسطہ او میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ تیرا راستہ کوئی اور ہے میرا راستہ کوئی اور ہے
تیرا راستہ کوئی اور ہے، وہ میرا عرض کر دینے مازاگ دے کاجل والیا اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، میں اپنے کر دی اندر اللہ تے اللہ دے رسول نو چھڑ کے آیا وہاں۔ ان بڑی مزے دی گل ہے صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سٹیپ بائی سٹیپ باتاں بیان کرنا چاہنا۔ آپ کپڑے بھی اتار دیتے، وہ بھی سامان دے وچ رکھے، پھر کار ایک ٹاٹ پیازی، ٹاٹ وہ اپنے بدن تے لپیٹیا، پھر بٹن نہیں لائے، بٹناں دی جگہ تے کنڈے استعمال کیتے، جڑے بٹن سن وہ بھی یار دیا قدماں وچ اسلام اتے دین اتے قربان کر چھڑے۔ اے صدیق پاک دا مشن یہ دین دا بیڑا آوے، اللہ دے گھر دی گل آوے، کسے دین دے مسئلے دی گل آوے، پھر تن من دن لٹا دیو تاکہ اسی بھی صدیقی کردار ادا کر سکیں۔ کنڈے استعمال کیتے، ٹاڑ دا لباس پایا، سارے صحابہ بہ گئے، حضرت عمر عرض کر دینے مازاگ دے کاجل والیا اس دفعہ میرا دل سی میں صدیق نال ہوگے نکلنا ہے، پر سونیا نہیں نکل سکیا، فرمایا نکل بھی نہیں سکتے۔ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے نبیاں تو بعد خدا دی خدائی وچ مقام کسے دا ہے تے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر دا ہے، باقی سارے مقام بعد وچ، سارے مقام بعد وچ۔ اللہ اکبر۔ جبریل آ گئے، صحابہ بیٹھے نے، صدیق نے ٹاٹ دا لباس پایا، جبریل آ گئے، آ کے آندے نے سونیا اب میرے حل ویکھو، سرکار نے فرمایا جبریل میں تیرے حل وینا پیا، حضور پچھانو منو، فرمایا پچھان لیا تمہیں ٹاڑ دا لباس پا کے آیا ہے، پچھان لیا میں تینوں تمہیں ٹاڑ دا لباس پا کے آیا ہے۔ حضور اتے تیان مارو، جدوں سرکار نے اتے تیان ماریا، سارے آسمانہ دے فرشتیاں نے ٹاڑ دا لباس پایا ہویا ہے، سارے ٹاڑ دا لباس پایا۔ میں ایویں تے نہیں آندا ہوندا صدیق صداقت کا، صدیق صداقت کا، صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے، پڑھ لو مل کے ذرا، صدیق صداقت کا، صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے۔ پڑھئے سارے پڑھئے باواز بلند، او صدیق صداقت کا، صدیق صداقت کا انمول، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو۔ میں تو اڑے واسطے دعا کرنا آج رات سمو تاجدار صداقت دا دیدار ہوئے تو پڑھ لو، ترجمہ کر لو، بڑا ثواب دا کام جے۔ بغدادی مسجد شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چپ کر کے رہنا کوئی گناہ ہی نہیں۔ پڑھیے مل کے ذرا، صدیق صداقت کا، صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے، او صدیق انمول خزینہ، خزینہ خزینہ ہے، انمول خزینہ، انمول خزینہ، خزینہ ہے، صدیق صداقت کا، صدیق صداقت کا انمول
خزینہ ہے وجہ کی ہے وہ صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے وہ صدیق کا دل تو صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ صدیق کا دل تو میرے صدیق کا دل تو میرے آقا صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ تو مسلمان بھائیو جبریل علیہ السلام آندھنے سونیا میرے وال بھی ویکھو آسمان نال دھیان بھی کرو میرے نبی نے جدو ویکھیا حیران ہو گئے جبریل بھی ٹاڑ دا لباس پا کے آیا ہے سارے فرشتیاں نے ٹاڑ دا لباس پایا ہے جبریل ایک ہی گل سرکار فرماندے نے جبریل ایک ہی گل عرض کر دینے سونیا رب نو تواڈے یار دی ادا چنگی لگی اچھی کہہ دیو رب نو محبوبہ تیرے محبوب دی ادا چنگی لگی ہے ہائے ہائے رب نو محبوب دے محبوب دی ہائے ہائے رب نو محبوب دے محبوب دی ادا چنگی رب نو محبوب دے محبوب دی ادا چنگی لگی ہے رب نے حکم دیتا ہے جبریل میرے محبوب دی خدمت وچ جانائی تے سنتے صدیقی وچ جانائی اتے عالم اعلیٰ وچ حکم دے دے آج سارے میرے یار دی ادا نو ادا کر لو اللہ رزلٹ مسلمان بھائیو آپ پہ کر لو ایتھے بھی چرچا صدیق پاک دا اتے بھی چرچا صدیق پاک دا چرچا ہوا جہان میں اے جہان نہیں اتاویں تے اجے شخصیت دی گال نہیں اجے ٹاڑ دی گال ہے شخصیت والی گال تے جے گا ہونی ہے نا اے جے ٹاڑ دی گال ہے ہائے ہائے اچھا یہ دسو اتلے بھی منن تھلے والے بھی منن تے راما نہ مننے تے کو ہرجہ ہے دے صدیق پاک دی کو شان گھٹ جانی ہے دے سوچنے والی گل ہے ساری دنیا بھی آکے نا صدیق کوئی نہیں نعوذ باللہ من ذالک شان کوئی نہیں مقام کوئی نہیں عظمت کوئی نہیں ساری دنیا بھی آکے میں نے دسو ایک رتی بھی شان ہے فرق پیندا عزت کدے ہاتھ چ ذلت کدے ہاتھ چ جدوں او رکھوالی کری ہے باقیاں دا کی ساری دنیا بھی پئی آ کے صدیق پاک دی شان کو فرق پیندا کوئی فرق نہیں پیندا صدیق پاک دی شان دے اندر اللہ اکبر شعر ترجمانی کردان دا چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا پڑھ لو مل کے چرچا ہوا جہان میں جے آہستہ پڑھنا ہے تو پھر میں ہی پڑھ لینا مجھے سارے پڑھنا ہے مسجد ہی فضا گونجے سارے ذکر صدیقی دے اندر شامل ہو جاؤ سارے پڑھو گے مسجد ہی فضا گونجے گی تاجدار صداقتی روح مبارکہ خوش ہو جائے گی چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا چرچا ہوا جہان میں چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا چونکہ یار ہے وہ میرے رب کے حبیب کا وہ سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب کا سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب کا
سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب، سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب۔ جبریل آندے نے سونیا رب نالے سلام تانوں آندا ہے، نالے رب آندا ہے ابو بکر کولوں پوچھو اس حال وچ بھی میرے تے راضی ہے کہ نہیں۔ رب نو کیڑی لوڑ ہے پوچھے، رب نو کیڑی لوڑ ہے رب پوچھے، تینوں میں نے کدی نہیں پوچھیا جی اس حال چ راضی ہے ہو کہ نہیں، راضی رہو راضی رہو، رب نو کی فرق پیندا ہے، کوئی فرق رب دی ذات کوئی نہیں۔ آکھیا سونیا رب نالے سلام آندا ہے، نالے رب فرماندا ہے ابو بکر کولوں پوچھو اس حال وچ بھی میرے تے راضی ہے کہ نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق جبریل آئے نے رب پوچھ دائے پیا اس حال وچ بھی میں رب تے راضی ہے وے کہ نہیں۔ صدیق پاک دے میرے آقا دیاں قدمانوں بوسا دیتا، پھر زارو قطار روئے نے، بڑا ہی روئے نے، اکھاں دے وچوں ہنجواں دیاں ناراں جاری ہو گئیاں، عرض کردے نے مازاق دے کاجل والیا رب تے رب میں او دا بندہ وا، میری کی جرت ہے میں رب تے راضی نہ ہوا، میں چاہنا وا میرا خدا راضی ہو جائے، میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ تے رب نے سنیا کیوں کل رب نے سنیا کیوں کر لیا اس واسطے کہ سونیا ابو بکر نو کہہ دے میں تیرے تے راضی ہاں، میں تیرے تے راضی ہاں، میں تیرے تے راضی ہاں۔ ہن سوچ کے دسو سیانے بندے ہو فیصلہ کر کے دسو سوال دا جواب تواڈے کو لگا لین جدے تے رب راضی ہوئے او دے تے سرکار راضی ہے کہ نہیں، جس تے سرکار راضی ہون پروردگار راضی ہے کہ نہیں ہے، تے ساری دنیا میں ناراض ہوئے تو انہوں کی بگڑ دے۔ سوچو ذرا سوچو فلانا این جانا خسمہ دا سیر خان جان جنم جو مرضی پہ آکھا فلانا حضرت ابو بکر صدیق دے بارے چین جاندہ سی، میں کہا چپ کر رب نے ایک فرشتہ پیدا کیتا جڑا صدیق دی طرفوں جواب دئی ہوں گا۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے صدیق پاک نال بیٹھے کہ یہودی آیا پھونکی آئے بکواس کری آئے صدیق پاک دے بارے جو منہ آوے کٹی آئے سرکار کوڑ بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراندے رہے، وہ صدیق پاک نو گالیاں دیندا سرکار مسکرا رہے۔ ہن صدیق پاک کوشش کیتی کہ میں انہوں جواب دیا، سرکار ناراض ہو کے ٹر پے، سرکار ناراض ہو کے ٹر پے۔ صدیق پاک پیچھے پیچھے حضور جنہ چر مینوں برا بھلا آندا تسی مسکراندے رہے ہو تو ہن تسی چپ کر کے ٹر پے۔ سرکار نے فرمایا صدیق تینوں اپنی عظمت دا نہیں پتا، جنہ چر گالیاں بکدا رہیا ہے رب نے فرشتے دی ڈیوٹی لائی سی وہ تیری طرفوں جواب دئی آندا سی، تے جدوں تو جواب دین لگا ہے اس ویلے وہ فرشتہ چلا گیا ہے، فرشتہ چلا گیا ہے۔ اس واسطے جبریل اس واسطے صدیق فکر نہ کریا کر، جیڑا تینوں بکدا رہے، تیری عظمت وچ تیرے مقام وچ تیری شہرت وچ تیری شان وچ تیری شوکت وچ ایک رتی برابر بھی فرق نہیں آ سکدا، ایک رتی برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ یہ ہے شان میرے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ جنہ تے رب رضا دا اعلان کردہ پیا، رب راضی ہوندا اعلان کردہ رضی اللہ عنہم وردو عنہ، میں انہاں اتے راضی ہاں تے میرے دے راضی ہیں، یہ میرے اتے راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کدی پیر دی موج آوے تے کو گل کر ہی دین دن تے پھر نبیاں دا پیر صدیق اکبر دا پیر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے جبریل آئے، جبریل علیہ السلام آئے تے آ کے اس گل نو امام ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب المنبہات، یہ نام ہے المنبہات ابن حجر، اس کے اندر اس روایت کو نقل کیتا ہے۔ جبریل آئے تے آئے اس حالت وچ سرکار تشریف فرمانے، صدیق پاک تشریف فرمانے، عمر پاک تشریف فرمانے، عثمان پاک تشریف فرمانے، مولا علی پاک تشریف فرمانے، صحابہ بیٹھے۔ جبریل علیہ السلام آگے آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نو آ تین گلاں پسند نے،
میں جبریل نو آ تین گلاں پسند نے. حضور تسی دسو تانوں کیڑیاں تین پسند نے؟ حضور تسی دسو تانوں تین کیڑیاں پسند نے؟ سرکار نے دسیا مینوں آ پسند نے. حضور اپنے غلاماں کولوں بھی پوچھو, انہاں صحابہ کولوں بھی پوچھو. سرکار نے فرمایا عمر دسو بھائی تانوں کیڑیاں پسند نے؟ انہاں آکھیا حضور مینوں آ تین پسند نے. عثمان تسی دسو کیڑیاں پسند نے؟ فرمایا عرض کردے نے سونیا مینوں آ تین پسند نے. علی تسی دسو. انہاں آکھیا کملی والیا مینوں آ تین پسند نے. واری آ گئی صدیق لجپال دی, واری آ گئی صدیق لجپال دی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نو آتے نے پسند نے, جبریل نو آتے نے پسند نے, میں نو آتے نے پسند نے, عمر تے عثمان تے علی نو آتے نے گلاں پسند نے. اے صدیق اکبر میرے یارے گار دسو تانوں کیڑیاں تے نے پسند نے؟ عرض کردے نے مازاق دے کاجل والیا, ودوحا دے چہرے والیا, واللیل دیاں زلفاں والیا, حمیم دیاں کنڈلاں والیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مینوں آتے نے پسند نے. پہلی گل پسند ہے, توجہ مسلمان بھائیو, ابناتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوجی گل پسند ہے انفاق و مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیجی گل پسند ہے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی گل دا ترجمہ سنو, تجی دا سنو, تیجی دا سنو. عرض کردے نے سونیا پہلی گل اے ابناتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مازاق دے کاجل والیا, میرا دل کردا ہے عائشہ بیٹی میری ہوے تے بیوی تہاڈی بن جائے. اچھی کہہ دیو کملی والیا پہلی گالے پسند ہے عائشہ بیٹی میری ہووے تے بیوی تہاڈی بنے. سمجھے کوئی نہیں نا گل؟ یہ کینوں پسند سی؟ صدیق پاک نو. صدیق نو پسند آن دی دیر ہے تے رب نو بھی پسند آ گئی تے سرکار نو بھی پسند آ گئی. ایتھے گل تانوں ایک دساں میں, توجہ کرو. جدو دولہا تیار ہوندا ہے تے بچی والیاں دے گھر جاندا ہے, نکاح خاں نکاح پڑھاندا ہے, وہ کی آندا ہے فلانے دی بیٹی بدلے اینے حق مار دے, روبرو اینا گواواں دے, تینوں قبول ہے؟ تینوں قبول ہے؟ وہ کی آندا ہے قبول ہے. پھر پوچھیا جاندا ہے آندا قبول ہے, پھر پوچھیا جاندا ہے آندا قبول ہے. تے جدو سرکار دولہا بنے ہون گے, جدو میرے آقا دولہا بنے ہون گے تے صدیق پاک دے گھر گئے ہون گے دولہا بن کے. عالم تصورات بھی سوچو ذرا, اے اپنی مرضی نہ دولہا بنے سن یا رب دی مرضی نہ؟ بولو نا. تے جے صدیق نہیں سن چنگے تے رب ادھر جان دیندا سی؟ بولو رب ادھر جان دیندا سی؟ نہیں سی رب نے جان دینا. جیڑا رب اے منع کرے سونیا کافراں دیاں قبراں تے نہیں جانا, منافقاں دیاں قبراں تے نہیں جانا, او منافقاں دے گھر جان دیندا سی؟ ثابت ہویا عقیدہ ایتھے بھی اہل سنت و جماعت دا صحیح ہے. دولہا بڑے تے گئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر وچ تے نکاح خاں نکاح پڑھان لگا تے پوچھیا ہوئے گا اے مازاق دے کاجل والیا, ہائے ابو بکر صدیق دی بیٹی عائشہ بدلے اینے حق مار دے, روبرو اینے گواواں دے, شب اسرا دیا دولیا توانوں قبول ہے. تے اجے میرے آقا چپ ہون گے. اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سونا ہے اپنی مرضی نال کلام نہیں کردا, ایک کملی والا ہے اللہ دی مرضی نال کلام کردا ہے, اپنی خواہش دے تابع ہو کے نہیں بولدا. نکاح خاں پوچھدا ہوئے گا میرے نبی خاموش ہون گے. رب نے آکھیا ہوئے گا مدینے دیا تاجدارا چپ کیوں میں نکاح خاں پوچھدا ہے پیا, تو ہاں کہہ دے, ہاں کہہ دے, ہاں کہہ دے. میرے آقا نے ہاں عائشہ واسطے کی دی ہے, اپنی مرضی نال نہیں کی دی بلکہ رب دی مرضی دے نال کی. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ہاں ہاں
بھائی شہزاد صاحب نے یہ چٹ دی ہے، میں ادھر ہی فٹ ہو رہی ہے بات کر دوں. صدیق لجپال رضی اللہ تعالیٰ نو انتظار کر دے ہون گے دولا کدوں تشریف لے آوے دھیان دے ہون گے سونیا کھلی رکھیے میں نینا والی باری کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیک مینو مدنی دی کھلی رکھیے میں نینا والی باری پڑھ لو مل کے تسی بھی کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیک مینو مدنی دی کھلی رکھیے میں نینا والی باری کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیک مینو مدنی دی کدوں آوے گی سونے دی سواری پڑھ لو مل کے کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیک مینو مدنی دی کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری اڈیک مینو مدنی دی مسلمان بھائیو انتظار کیتا جا رہے سرکار تشریف لے گئے نکاح خانے پوچھیا قبول ہے رابا کیا سونیا مرضی نال تے نہیں بولنا میں آنا وا کہہ دے قبول نعوذ باللہ من ذالک سرکار نو تے پتہ نہیں لگا رب نو کوئی پتہ نہیں لگا. کیا اعتراض کرتے ہو؟ صدیق پاک کے اعتراض کرنا یہ سرکار پہ اعتراض ہے، نبی پہ اعتراض کرنا یہ خدا پہ اعتراض ہے. ہاں اللہ اکبر. نکاح ہو گیا. ہن توجہ ذرا کریو گل ول جیڑا ٹر کے نبی دے گھر آوے جیڑا آپ کروں چل کے نبی دے گھر آوے اسی کی آنے بڑی شان ہے یارے دی. عمرہ کرن بندہ جائے نبی دے گھر تے اسی کی آنے ایئرپورٹ تے ہوندے بھائی جی دعا کرو تسی گناہاں تو پاک ہو کے آئے بھائی جی دعا کرو ذرا اللہ میرے تے بھی کرم کرے دعا کرانے ہیں. جیڑا ہون نبی دے گھروں ہو کے آوے او دی اسی او دی عظمت نو سلام کرنے حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب یہ حاجی صاحب ہے جنہیں مرضی پہلے عیب سن اج گناہاں تو پاک ہو کے آیا ہے اسی دعاواں کروانے ہیں. جیڑا ہون نبی دے گھر جاوے او دا ایڈا شان تے جدوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور تے دنیا دے موجود سن ظاہری طور تے جیڑا اودوں مصطفیٰ دے گھر جاندا سی او دا کتنا شان ہے. وہ جڑا نبی دے گھر جائے او دا اینا مقام تے جدے گھر مصطفیٰ خود جان اونچی بولو جیدہ مصطفیٰ دے گھر آوے وہ دا مقام بڑا اعلیٰ منتے ہو فلاں کا مقام اعلیٰ فلاں کا مقام اعلیٰ کیوں وہ مصطفیٰ کے گھر آیا. میں سوال کرنا جڑا نبی دے گھر جائے وہ دا شان دے اینا اعلیٰ تے جدے گھر مصطفیٰ دولہ بڑھ گئے ہون او ابو بکر صدیق تے عمر فاروق دا مقام کتنا اعلیٰ ہے انہوں دا مقام کتنا اعلیٰ ہے اسی بھی عرض کرنے ہیں مازاق دیکھا جلوا لیا صدیق لجپال دے بیڑے گئے ہو عظمتاں عطا کی دیاں جے کدی ساڑے والوی کرم کرو اسی بھی آنے ہیں کدی آؤ غریباں دے محلے یا
छद मार लो की पता कबूलियत दा वेला होवे कदी आओ गरीबां दे महल्ले कदी आओ गरीबां दे महल्ले महल्ले या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कदी आओ गरीबा महल्ले या रसूल अल्लाह गुनाहगारा अज रात तेरे ने मल्ले या रसूल अल्लाह गुनाहगारा रात तेरे ने मल्ले अर्ज कर देने कमली वाले पहली मेरी खाश है बेटी मेरी होवे बीवी तुहाडी बने ईमान ना दसो खाश पूरी हुई है कि नहीं असी दुआवां करके खप जाने या अल्लाह इंज हो जे करने दुआवां कि नहीं या अल्लाह इंज हो जे या अल्लाह इंज हो जे ते कदी ये जे हो जे सदीक पाक ने नबी दे सामने 3 खाशां कीतियां ने रब ने तिन्ने ही पूरियां कर दित्तियां ने तिन्ने ही पूरियां कर दित्तियां दूजी केड़ी खाश सी हजूर इनफाको माली अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने माल मेरा होवे कदम तुहाडे होण मैं सारा ही कुर्बान कर दिया हुण मैं पिछे जी रवायत पेश की माल देने वाली सारा कुछ लैन दा घर वाले वास्ते की छड्या अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल छड्या कोई शै नहीं झाड़ू दे के हर शै ही सोने लिया के तुहाडे कदमां ते ढेर कर दित्ती ये भी खाश पूरी हुई कि कोई ना बोलो वो भी पूरी हुई कि कोई ना ते जिदी ख्वाहिशां दा एहतराम रब करे जिदी ख्वाहिशात दा एहतराम रब करे रब आंदा सदीक जो भी आखे मैं मोड़ना नहीं ये ते गुलामां दी शान है ते सरकार दी शान रिजल्ट आप ही कढ लो तीजी गल कीती ने कमली वालिया दिल करदा है अन्नज़रो इला वजहे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंदने सोनिया मेरा दिल करदा है अन्नज़रो इला वजहे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीजी मेरी ख्वाहिश है वे कमली वालिया चेहरा तुहाडा होवे अखां मेरियां होण दिल करदा है तुसी बैठे रहो मैं वेंदा ही रहां उच्ची कह दे और उच्ची बोलो सुभान अल्लाह ये सदीक पाक का दिल करता है सदीक पाक ये नहीं आके यार रसूल मेरा दिल करता है 15 कोठियां होण हजूर 2 जहाज होण मेरे कोल हजूर 15 गड्डियां होण हजूर दुनिया का मालो मता होवे जिन्हों लोड़ पवे मेरे को आके मंगी जाए मैं बड़ा अमीर हो जा कुछ भी नहीं आख्या उन्हें आख्या सोने अमीरी की कर रही है जिदा खुदा हो जाए जिदे तुसी हो जा अमीरी भी हो दी है सही गल सब तो बड़ा दुनिया गरीब है ही होवे जिदी सरकार नाल नहीं लगी सब तो बड़ा गरीब भावे जिन्नियां मर्जी लैंड करोज़ां दा मालिक होवे हाँ जितनियां मर्जी मर्सिडीज मरासीडीज जिन्नियां मर्जी मरासियां दा तलक होवे हाँ कोई फायदा नहीं ते अमीर कौन है अमीर होवे जेड़ा सरकार ते दुरूदो सलाम पढ़ के सौंदा है दुनिया का बहुत बड़ा अमीर है हाँ जी अर्ज कर देने सोने नाजरो इलावा जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने चेहरा तुहाडा होवे अखां मेरियां होण तुसी बैठे रहो मैं वेंदा ही रवां दिल करदा है सोनिया दिल करदा है सोनिया हर वेले तेनू कोल बिठा के मैं तकदा रवां पढ़ लो मिलके दिल करदा है सोनिया
جدوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو اسی عرض کرنے سونے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ اسی ستے ہوئیے سرکار تشریف لے آن یا حالت بیداری وچ کرم کر دین اسی بھی ادو یہ آکھیے کملی والیا دل ساڈا کردا ہے اجے جائے ہونا ساڈا دل کردا ہے پیا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا چند کڑیاں تشریف فرما رہو دل کردہ تسی بیٹھے رہو اسی ویندے ہی رہیے اسی بھی ادو آکھاں گے دل کردہ سونیا ہر ویلے تینو کول بٹھا کہ میں تکدا رواں پڑھ لو دل کردہ سونیا دل کردہ سونیا ہر ویلے تینو کول بٹھا دل کردہ سونیا ہر ویلے تینو کول بٹھا کہ میں تکدا رواں دل کردہ سونیا ہر ویلے تینو کول بٹھا کہ میں تکدا رواں دھیان دینے سونیا اے لوں میرا اکھیاں ہو جام محتاج نہ میں ایک اکھ دا رواں اے لوں میرا اکھیاں ہو جام محتاج نہ میں سونے آؤ صحیح ساڈا بھی اعلان ہی ہونا ہے دل کردہ سونے ہر ویلے تینو کول پڑھو دل کردہ سونے ہر ویلے تینو کول کملی والے جڑا پڑھدا ہے بیا اج اونوں تے دیدار نصیب ہو جانا چاہیے دل کردا ہے سونیا ہر ویلے تینو کول اے سونیا دل کردا ہے سونیا ہر ویلے تینو کول بٹھا دل کردہ سونیا ہر ویلے جی میں کر فرماندے نے حضرت سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے جوڑوں کا صدقہ یہ مصرع بھی پڑھے میں اس کے بعد پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ ساڑھے کو ہے ہی سارا انہوں نے جوڑیاں دے اسی کمینیاں نو کون جان دے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر انمول کر دیا انہیں کیا کرا دل کردہ سونیا ہر ویلے تینو کول بٹھا دل کردہ سونیا ہر ویلے تینو کول بٹھا کہ میں تکدا رواں تے لوں میرا اکھیاں ہو جامن محتاج نہ میں ایک اکھ دا رواں لوں میرا اکھیاں ہو جامن محتاج نہ میں اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اتباع مصطفیٰ اطاعت مصطفیٰ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ گزاری اور ایسا کائنات نو اپنی زندگی دا نمونہ پیش کر گئے کہ ساری کائنات کوئی مننے پاویں نہ مننے اپنی کتاباں میں جو نہ بھی لکھ چھڑے ہیں ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق یہ جڑا ابو بکر ہے صدیق ہے اگلے جمعے بیٹا پڑھ لیں اگلے جمعے یاد کروانا مجھے ٹھیک ہے آپ پڑھوں گا انشاءاللہ دل تے کسی دا بھی نہیں توڑنا چاہیے لیکن وعدہ کر لیا انشاءاللہ شیخ صاحب تو سمجھ کو سننا ہے اللہ اکبر
نہیں انہوں نے میرے تے اعتماد جو میں سنانا ٹھیک ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اسی طریقے دے نال گزاری. انشاءاللہ اگلے جمعے آپ دے وصال دا واقعہ آئے گا, وہ دے اندر بات آ جائے گی. آج میں مصرع پڑھ دینا وا جڑا حکم ہویا ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے. کوئی بندہ چپ نہ رہے, سنی ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اس اظہار محبت کا ثبوت دے دیو کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی. میں وہ سنی ہوں, میں وہ سنی ہوں, میں وہ سنی ہوں, میں وہ سنی ہوں, او میں وہ سنی